اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صابر حسین خان، آج ہم لوگ اپنے 10ویں پروگرام کے ساتھ آپ سب کے لیے دوبارہ حاضر، اور مختصر سی تمہید آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ آج کا ٹاپک وہ ہے جو آج میں ورک شاپ ایک اٹینڈ میں نے کی ہے مارننگ میں، تو وہی ٹاپک میرے ذہن میں آیا کہ آج ہم اس پہ کچھ باتیں اپنے حوالے سے کر لیں کہ ہمارے اپنے ذہنوں میں ان باتوں کے حوالے سے کیا کیا ہے۔ تو وہ ٹاپک ہے دا امپیکٹ اینڈ افیکٹس اینڈ سائڈ افیکٹس آف انٹرنیٹ آف لائک سوشل میڈیا آن آور لائف۔ کیونکہ گزشتہ 20 سال سے، جب سے یہ انٹرنیٹ کا سلسلہ 20-22 سال سے انٹرنیٹ کا سلسلہ فلورش ہوا، اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے مختلف ایپس سافٹ ویئر لانچ ہوئے، تو ان دونوں چیزوں نے ہماری زندگی کو، ہمارے رہن سہن کو، سوچنے کے انداز کو، اپنے ہمارے محسوسات کو، احساسات کو ڈراسٹیکلی چینج کر دیا۔ اور یہ چینجز ایسی ہیں کہ جو مستقل بنیادوں پر ہر لمحے ہوتی چلی جا رہی ہیں، وقوع پذیر ہو رہی ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہر نئے دن کوئی نئی ایپ، کوئی نیا سافٹ ویئر ایسا آ جاتا ہے کہ جس کے بعد ہمیں اپنے اندر کچھ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کمی سی ہے۔ ابھی جیسے آج کل تھریڈس کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستانی عوام کی میجورٹی نے اس کو یوز تو کیا نہیں، لیکن اس کو ڈاؤن لوڈ انہوں نے تھوک کے حساب سے کر لیا۔ تو ہم لوگوں کو ہوکا جو اردو کا لفظ ہے، کہ ہوکا بھی ہے کہ ہم ہر نئی چیز کے اوپر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا ہمیں ہماری زندگی میں کتنا امپلیکیشن ہے، کتنا اس کا ایڈوانٹیج ہے اور کتنا ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ تو اینی وے، تو آج کوشش کرتے ہیں کہ ان دو چیزوں کے حوالے سے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں، اور اس ڈسکشن میں آپ لوگ بھی یو آر موسٹ ویلکم کہ اپنی اپنی اوپینینز اور سجیشن آپ سامنے رکھیں تاکہ ہم اس کو بھی آگے لے کر چل سکیں۔ اب اس وقت سب سے پہلے میں زاہد بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ زاہد بھائی جو ہیں وہ اپنے حوالے سے کچھ بات کریں تاکہ پھر ہم اس کو آگے چلیں۔ اور زاہد بھائی کوشش یہ کریں گے کہ جیسے کل سے ہم نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنے لیے ڈیولپ کی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ منیمم وقت میں میکسیمم چیزوں کو کور کریں۔ تو ابھی سوال کرسٹل کلیئر کر کے اگر میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں کہ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد پاکستانی عوام اور پاکستانی معاشرے میں آپ نے اپنی آبزرویشن میں کیا بنیادی تبدیلی دیکھی؟ دس از مائی کوشچن۔ تو اس کے حوالے سے آپ پلیز جواب دیجیے، اینڈ یو ہیو گاٹ 5 منٹس ٹو آنسر دا کوشچن، تاکہ ٹاپک تھوڑا سا وسیع ہے تو کوشش کریں گے کہ اس میں کچھ زیادہ چیزیں ہم ایڈ آن کر سکیں۔ جی زاہد بھائی۔ جی، سوشل میڈیا کے آنے سے تو ایک دم تبدیلی آ گئی ہے، نہیں، بہت پورا میرا سماج ہی۔ سوال انٹرنیٹ کے حوالے سے، ابھی ہم انٹرنیٹ کے حوالے سے پہلے بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا ہم بعد میں ڈسکشن کریں گے۔ دونوں چیزیں تھوڑی سی الگ الگ ہیں، تو ہم اس کو الگ الگ اس کو لے کے چلیں گے۔ تو ہمارے معاشرے میں کیا تبدیلی آپ نے آبزرو کی اس کی لانچنگ کے بعد، انٹرنیٹ کی لانچنگ کے بعد، وہ کائنڈلی آپ بتائیں۔ انٹرنیٹ نے اٹ سیلف تو، اگر صرف انٹرنیٹ کو آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں کیا اس نے، اس لیے کہ اگر یوٹیوب نہیں ہے، اگر فیس بک نہیں ہے، اگر ٹویٹر نہیں ہے، اگر ایپس نہیں ہے، تو انٹرنیٹ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انٹرنیٹ تو بنیادی طور پر پائپ لائن ہے نا ایک، وہ پائپ لائن آپ کیسے یوز کرتے ہیں، اور وہ یوز جو ہم کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی سافٹ ویئر کے تحت، گوگل کے تحت کرتے ہیں یا یوٹیوب کے تحت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یوٹیوب اور گوگل اور فیس بک اور ٹویٹر اور ابھی جو تھریڈ آیا ہے اس کو، اور اس کو اگر آپ ڈسکس نہیں
इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी पर क्या असर डाला है, तो इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं डाला। ये जो ऐप्स हैं, बुनियादी तौर पर इन ऐप्स की वजह से हमें इंटरनेट को यूज़ करने का तरीक़ा आया है, वरना इससे पहले तो इंटरनेट तो 1986 से चल रहा है। 1986 से जो इंटरनेट आया, लोगों में कोई तब्दीली नहीं आई। लोग उसी तरीके से सिर्फ़ कम्युनिकेट ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते थे, फ़ोन कर लिए, टॉक कर ली, आपने ईमेल कर ली, दैट्स इट। सोशल और समाजी ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे नॉर्मली हमारे पास थी। हमें सिर्फ़ एक फैसिलिटी मिल गई थी कि हमारी जो कम्युनिकेशन थी वो फ़ास्ट हो गई थी। ख़त लिखने का सिलसिला ख़त्म हो के ईमेल का सिलसिला आ गया था और कुछ गूगल टॉक वग़ैरह ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए थे जिसमें हम बराह रास्त जो है वो बात कर सकते थे। सिर्फ़ इंटरनेट के आने से ये समाज में बदलाव आया था। लेकिन इंटरनेट को इस्तेमाल करके जो ऐप्स लोगों ने डेवलप की, जिसमें सबसे पहले आपके यहाँ यूट्यूब है, उसके बाद आपके यहाँ फ़ेसबुक है, उसके बाद आपके यहाँ ट्विटर है, अब आ गया है, इसी तरीके से इंस्टाग्राम है, इसी तरीके से अभी आपने थ्रेड का नाम लिया। तो ये जो ऐप्स आई हैं पीछे, जिसके बैकबोन में पीछे जो है वो इंटरनेट था, इन ऐप्स ने पूरे समाज को बदला। जो ऐप्स था इसने पूरे समाज की रविश को, सोचने के अंदाज को, हत्ता के डेली लाइफ की जो सरगर्मियाँ थी वो तक जो है वो इन ऐप्स की वजह से मुतासिर हो गई। अगर आप कहें तो ऐप्स पे बात की जा सकती है, अगर आप कहते हैं नहीं ऐप्स पे बात अभी नहीं करें तो फिर सिर्फ इंटरनेट का कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था सिवाय इस बात के कि हम अपनी इत्तला और अपनी खबर और अपनी इंफॉर्मेशन, एक दूसरे के हालात बहुत जल्दी-जल्दी जो है वो हम ईमेल के ज़रिए या फिर टॉक के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हम करने के काबिल हुए थे इंटरनेट पे। बाकी ओके, इसके अलावा ओके, कोई इम्पैक्ट नहीं आया था। ओके, 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 दैट्स राइट। हम ये जो सवाल है ज़ाहिर है इसको भी हमने आगे लेके चलना है। मेरे साथ एक और मेहमान हैं शाज़िया, ये आज मेरे साथ उस प्रोग्राम में शामिल थीं जो आज हमने अटेंड किया था सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का, कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड वगैरह-वगैरह ऑन मेंटल हेल्थ के हवाले से वो टॉपिक था। तो मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ा उसके इम्पैक्ट के बाद। तो मैं, अगर शाज़िया ऑनलाइन हैं, तो मैं शादिया से ये सवाल करूँगा कि शादिया, काइंडली आपको अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, तो आप बताइए कि आज के प्रोग्राम के जो सैलिएंट फीचर्स या जो कुछ पॉइंट्स जो आपने नोट किए या आपको समझ आए, तो वो आज के प्रोग्राम जो ये हम जो कर रहे हैं, उसमें देखने वालों या सुनने वालों के लिए उनको क्या आप बताएँगी कि आपने क्या पॉइंट्स नोट किए? काइंडली अगर आपको आवाज़ आ रही है क्लियर तो आप शेयर कीजिए। जी शादिया। हेलो? मेरे ख्याल में मौजूद नहीं है। ज़ाहिद, ये ब्लैक स्क्रीन इनका आ रहा है, तो व्हाट डज़ इट मीन? माइक ऑन कीजिए ज़ाहिद, ज़ाहिद माइक ऑन करें। ज़ाहिद माइक हाँ, आपका। हाँ, जी, जी, जी। इन्होंने कैमरा अपना ऑफ किया हुआ है, शायद माइक भी ऑफ किया हुआ है। अगर ये बोल रही होंगी तो हमें आवाज़ नहीं आ रही है। इनको चाहिए कि अपना ओके, कैमरा और ओके, अपना ओके, माइक दोनों ऑन ओके, 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 फॉरगेट इट, क्योंकि इनका कहना ये था कि 10:30 बजे से पहले-पहले कोई बात अगर हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद इनका वाईफ़ाई लाइट के जाने के बाद उड़ जाता है और फिर ये इनके राब्ते मुनक़ता हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कम वक़्त दिया था अभी कि इनको हम शामिल कर लें, लेकिन अब अनफॉर्च्यूनेटली मेरे पास राब्ते का कोई और ज़रिया नहीं है इनके साथ कि अभी मैं कर सकूँ, तो लिहाज़ा लीव हर फॉर द टाइम बीइंग। तो ज़ाहिद, अब आप जैसे बात को कंटिन्यू करें अपनी, कि ये तो चले आपने इंटरनेट तो बता दिया कि इट वाज़ जस्ट अ टूल, कि जिसकी वजह से स्पीड अप हो गया था कम्युनिकेशन हमारा, ये इसकी सम अप तो ये आया उसमें। अब उसके बाद जब ये जो सोशल ऐप्स बहुत सारी जो हैं डेवलप हुई, और सोशल ऐप्स की डेवलपमेंट में जैसे अब आपने कहा कि यूट्यूब है, फिर उसके बाद व्हाटएवर एक लंबी लाइन चलती चली गई और मुस्तकिल हो रही है। तो इसमें से सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जितनी भी ऐप्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट किस ऐप से हमारे माशरे पे पड़ा? पहले तो उसका नाम लीजिए, जो आपकी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है वो बताएँ। सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जो इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है फ़ेसबुक से, ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ा है। ओके, यानी पूरा जो आपका ठीक है। सोचने का अंदाज़ है, पूरा जो आपका समाजी ढाँचा है, पूरा जो आपका
روزمرہ زندگی گزارنے کے طریقہ کار ہیں، وہ سب کے سب اس فیس بک نے جو ہے وہ بدل ڈالے ہیں، اور اس نے یہ اثر انداز ہوا ہے سب کے اوپر۔ اب اس میں کچھ پازیٹیو اثر بھی ہے اس کا، اور کچھ بے شمار اس کے نیگیٹو اثرات بھی ہیں۔ آپ اگر کہیں تو میں دونوں کو الگ الگ بیان کروں، یا پھر جی کوئی جی الگ جی جی بالکل، ہم نے اس کو الگ الگ دیکھنا ہے کہ افیکٹس کیا جی رہے اور پھر سائڈ افیکٹس کیا رہے۔ تو پہلے جی جی تھوڑے جی سے کچھ افیکٹس، اور آپ یہ 1 to 1 بات کر رہے ہیں نا، ابھی ہم فیس بک کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے گا 8-10 ایپس ہیں، تو ٹائم کا بس خیال رکھیے کہ ہم نے سب کو کور کرنا ہے الگ الگ انڈیویجولی۔ تو افیکٹس بتائیے، اس کے پازیٹیو افیکٹس یا امپیکٹس کیا رہے فیس بک پہ؟ جی زاہد۔ ٹھیک ہے، تو جی فیس بک کے آنے سے جو پازیٹیو امپیکٹ آیا وہ تو یہ آیا کہ لوگوں کو ایک دوسرے گھر بیٹھے ہی ایک دوسرے کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کا پتہ چلنا شروع ہو گیا، کہ حتیٰ کہ یہاں تک پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ان کا موڈ کیسا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ آج کل کیا پڑھ رہے ہیں، یا وہ جب بھی وہ فیس بک کے اوپر اپنی پوسٹ لگاتے ہیں، کہیں وہ پکنک پہ گئے ہوئے ہیں، کہیں وہ شکار پہ گئے ہوئے ہیں، کہیں وہ تقریب میں گئے ہوئے ہیں، کہیں ان کے گھر میں تقریب ہے، کہیں بچے کی سالگرہ ہے، یعنی جتنے کچھ آپ کے روزمرہ کے معمولات ہیں، لوگوں نے اس روزمرہ کے معمولات کو اظہار کرنے کے لیے اس فیس بک پہ ڈالنا شروع کیا۔ اس سے بینیفٹ یہ نکلا کہ سب لوگ کنیکٹ ہو گئے، اور سب کو یہ پتہ لگنے لگا کہ ہم لوگ اپنا پورا دن یا موجودہ لمحہ ہم کیسے گزار رہے ہیں۔ یعنی لوگ بغیر ملے ایک دوسرے کے گھر گئے یہ جاننے کے قابل ہو گئے ہیں کہ باقی جو ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی آج کل کیا کیفیت ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بینیفٹ ایک ہوا، اور نقصان تو اس کا Is سر it بہت ہوا۔ is it a benefit or is it a side effect کہ جو پرائیویسی نہیں، تھی انسانوں کی، خاندانوں کی، وہ ختم ہو گئی؟ میڈیا مل نہیں گیا کہ پرائیو اس میڈیا میں آپ کا بس آپ کھانا کھا رہے ہیں، اس کی تصویر بھی آپ لگا رہے ہیں، آپ گھومنے گئے، آپ نے وہاں کی بھی پکچر یا ویڈیو ڈال دی، یا جو آپ کے دل میں خیال آیا آپ نے اس کو بھی لکھ کر لگا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے تو جو بھی سب چیزیں پہلے سیکلوڈڈ ہوتی تھیں، الگ الگ کونوں میں ہوتی تھیں، وہ اب کوچا بکوچا جو ہے وہ پھیلنے لگی۔ تو یہ افیکٹ کہلائے گا، پازیٹیو افیکٹ ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوا سوسائٹی کو؟ ہم تو مطلب اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو افیکٹس کے والے سے بات کر رہے ہیں، تو از اٹ اے پازیٹیو افیکٹ اور از اٹ اے سائڈ افیکٹ؟ نہیں، میں تو اس کو پازیٹیو ایفیکٹ کہوں گا، اس لیے کہ جو لوگ بھی اپنی سرگرمیاں، اپنے خیالات فیس بک پہ ڈالتے ہیں، وہ ان کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی، وہ وہی چیزیں شیئر کرتے ہیں جسے وہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے روم کی اور اپنے اندر کے جذبات کی اور بہت ساری جو سیکیور چیزیں ہیں اس کو وہ پریزنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی خوشیوں میں، اپنے غم میں، اپنے احساسات میں جب پبلک کو شریک کرنا چاہتے ہیں، دراصل وہ اسی کی پوسٹ، اسی کے الفاظ، اسی کی تصویریں دراصل دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ باقی بہت ساری چیزیں ہیں اوکے جو اوکے لوگ اوکے 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 واٹ کوڈ بی دا ادر افیکٹس اور ادر پازیٹیوٹیز اور کیا رہیں؟ یہ تو ایک ہو گیا، نیکسٹ فیس پازیٹیو بک کی اور بات ہے۔ پازیٹیو، یہ ہم صرف سماجی لحاظ سے سوچ رہے ہیں، کمرشل بنیادوں پہ ہم اس کو بالکل بھی نہیں سوچ رہے ہیں ابھی، ٹھیک یعنی ہے نا؟ کسی بھی بنیاد پہ آپ بات کیجئے، بس پوائنٹ وائز آپ بیان کرتے رہیے، جو جو فائدے آپ کو نظر آ رہے ہیں فیس بک کے وہ بتاتے رہیے۔ ہاں، فیس بک کے، اور اگر آپ کمرشل بیسس کے فائدے بھی بہت ہوئے ہیں، کیونکہ کم از کم جو ہے وہ 4 ارب کے قریب لوگ جو ہے وہ اس پہ موجود ہیں، اور ہر وقت موجود ہیں۔ تو جتنی لوگ اپنے پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں، وہ اپنی پروڈکٹ کو بھی جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کی شکل میں فیس بک کو یوز کرتے ہیں، جس سے ان کی پروڈکٹ، ان کی صلاحیتیں، ان کی خدمات، وہ سب کے سب جو ہے وہ بہت جلدی لوگوں تک، بہت بڑے پول تک۔ اور ٹیلی ویژن میں مارکیٹنگ کی بات کچھ اور ہے، وہ ایک رف میڈیا ہے۔ رف میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیش کر دیا، جس کو دیکھنا ہے دیکھے، نہیں دیکھنا ہے نہیں دیکھے۔
सही है, मतलब बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में ये जो फ़ेसबुक है, इसकी मार्केटिंग बहुत टारगेटेड है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि वो सब देखेंगे, नहीं। अगर मैं कोई किताब लिखता हूँ और उस किताब को मार्केट करना चाहता हूँ, तो उस किताब से मुतल्लिक़ा जो लोग इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केटिंग उन तक पहुँचती है। बाकी जो इर्रेलेवेंट लोग हैं, वो मार्केटिंग उन तक नहीं पहुँचती। तो मार्केटिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर और सिनेरियो था हमारी सोसाइटी के अंदर, उसको वो उसमें एकदम बदलाव आ गया। लोग जो है वो टारगेटेड मार्केटिंग की तरफ चले गए, वरना इससे पहले लोग इनफरादी तौर पर मार्केटिंग के लिए जाहिद, सेल। तीसरा पॉइंट बताइए, क्योंकि हम पहले और बात को अभी डिस्कशन में नहीं ला रहे, हम सिर्फ अभी पॉजिटिविटीज और नेगेटिविटीज को पॉइंट वाइज कोशिश कर रहे हैं एलेबोरेट करें। टाइम कम है, टॉपिक ज्यादा है, बड़ा। तो तीसरा पॉइंट बताइए, तो दो फायदे हो गए इसके। और तीसरा एडवांटेज आपके ख्याल में क्या रहा फेसबुक का? जो बहुत गैर पढ़े लिखे लोग थे, यानी ऐसे लोग जो लोगों से मिलने-जुलने में कतराते थे, शर्माते थे और अपने तालीम याफ़्ता ना होने का एहसास कमतरी लेकर जो है वो सोसाइटी में ज़िंदा थे, उनको भी मौका मिला कि वो अपनी बात कह पाएँ, अपनी बात अ, स अ, स लोगों को समझा पाएँ, अपने बारे में इज़हार-ए-ख़याल लिख कर, या अगर वो खुद नहीं लिख सकते तो किसी की पोस्ट को शेयर करके, यानी जो उनको अच्छा लगता है, जो जिसके बारे में वो खुद मुतमईन हैं, उसको वो शेयर करके उन्होंने भी पार्टिसिपेशन शुरू किया। इससे वो जो एक बहुत पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखों के दरमियान जो एक गैप क्रिएट हो गया था, वो भी किसी हद तक उसको पुर करने में मदद मिली है। और जो गैर पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी सोचने, गौर करने में वो उस पूल का पार्ट बन गए हैं। जो इससे पहले, या इस सोशल मीडिया की, इस फ़ेसबुक की ऐप से पहले उनके लिए मुमकिन बिल्कुल भी नहीं था। तो ये 3 तो वेरी मैंने गुड। आपको बताया। That जी। that's great. That's great. Just like these three, any other advantage of Facebook? बस सर, एडवांटेज तो मेरे ज़हन में यही है। अब अगर आप ओके, कहें तो ओके, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप डिसएडवांटेजेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फेसबुक के डिसएडवांटेजेस क्या क्या आपको नजर आए? जी सर, डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला जो डिसएडवांटेज बड़ा हुआ, जो मेरा ख़्याल है कि एस्टिमेट भी लोग नहीं कर सके थे, लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाए थे कि ऐसा हो जाएगा। वो ये हुआ कि फ़ोकस आउट हो गया। इंसानी दिमाग का जो फ़ोकस था, यानी वो किसी एक चीज़ के ऊपर आधा घंटा, 1 घंटा बैठकर सोच सकता था, वो फ़ोकस इंतहाई डैमेज हो गया। यानी अब आप जब फ़ेसबुक देख रहे होते हैं, तो आप एक पोस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगाते हैं, 20 सेकंड लगाते हैं, और 20 सेकंड के बाद आप एकदम उसको ऊपर की तरफ आपने ऊपर कर देना है। तो ऊपर वाली पोस्ट मज़हब पे थी, अगली वाली पोस्ट जो है वो फ़िल्मी स्टार के ऊपर थी, उससे अगली जो पोस्ट थी वो कोई किसी का बयानिया था, कोई सियासी पोस्ट थी। तो आप हर 10 सेकंड और 15 सेकंड, बहुत ज़्यादा अगर आप करें तो 20 सेकंड तक आप किसी एक एक नुक्ते पर जो है वो फ़ोकस करते हैं, लेकिन आप फ़ौरन उसको निकाल देते हैं। इसका ये इतना डाइवर्स इफ़ेक्ट था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर भी काम करने के लिए जिस फ़ोकस की ज़रूरत होती है, फ़ेसबुक ने उस फ़ोकस को इंतहा दर्जे का डैमेज कर दिया। नई नस्ल जो आई, वो तो बिल्कुल ही किताब से नावाकिफ़ थी, वो फ़ोकस से भी नावाकिफ़ थी। शायद उसे तो पता ही नहीं है कि ये जो लफ़्ज़ फ़ोकस है, इसके क्या मायने हैं और इसका ज़िंदगी में कितना इम्पैक्ट होता है, वो इससे बिल्कुल लाताल्लुक़ हो गए हैं। एक तो ये बहुत बड़ा डैमेज हुआ, जिसकी वजह से ना तालीम के रहे, ना सोच विचार के रहे, ना गौर व फ़िक्र के रहे, ना कोई फ़लसफ़ी बन सकता है, या वो ना ही कोई जो है वो अदीब बन सकता है, क्योंकि वो उसके लिए तो ज़रूरी है कि वो आप किसी एक नुक्ते पर काफ़ी देर तक बैठकर सोचने के काबिल हों। ये सबसे बड़ा डैमेज मैं समझता हूँ हुआ, साइड इफ़ेक्ट। दूसरा बड़ा सेकंड। डैमेज जो हु हाँ, जी, जी। दूसरा बड़ा डैमेज जो हुआ, जी, दूसरा बड़ा डैमेज जो हुआ है वो ये हुआ है कि अ, इंसान जो है वो दरअसल जब तन्हा होता है, अलग होता है, यानी समाज से कट के ये चार दीवारी में एक कमरे में बंद होता है या अपने घर में रहता है, तो वो दरअसल अपने बारे में, अपने अंदर के बारे में सोच पाता है।
اور اپنی جو اندرونی اس کی سوچ ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتا ہے، وہ کسی فلسفے پہ غور کر رہا ہے، وہ کچھ تحریر کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اس کو اپنی ذات کا عرفان چاہیے. وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ دوسروں سے کس طرح سے مختلف ہے، اور اس کو خدا نے کیا صلاحیت ہے. اس کے لیے اس کو تنہائی چاہیے، وہ اکیلا رہے گا، وہ دنیا سے پہلے کٹے گا. اچھا، فیس بک نے ایک بڑا نقصان یہ کیا کہ جب کیونکہ سب لوگ اب سوشل ہو گئے اور ہر لمحہ موبائل کھول کے آپ فیس بک کے اوپر موجود ہیں، تو وہ جو آپ کو تنہائی چاہیے تھی، اکیلا پن چاہیے تھا، جس میں آپ اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کرتے، آپ اپنے مقاصد کا تعین کرتے، آپ اپنے گول کو سمجھ پاتے اور آپ اپنے راستے کا تعین کر کے کچھ کر پاتے، وہ ڈیمیج ہو گیا. کیونکہ تنہائی جو ہے وہ ختم ہو گئی. ہر آدمی 24 گھنٹے ایسے ہے جیسے چوراہے پر جو ہے وہ بیٹھا ہے. تو میں نے اس کو بہت اپنے اوپر جو ہے وہ بہت نقصان کا اس کا اثر بھی میں نے دیکھا. کئی دفعہ بھی ایسا ہوا کہ میں 2 مہینے 3 مہینے کے لیے فیس بک مجھے چھوڑنی پڑی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فیس بک دیکھنے کی وجہ سے میں خود سے بات نہیں کر پا رہا. میں اپنی اندر کی جو آواز ہے جو راستے کا تعین کرنے میں اور مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے، میں اس کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا، اس لیے کہ میں ہر وقت فیس بک کے اوپر موجود ہوں. دوسرا جو بڑا ڈیمیج ہوا انسانی اس میں وہ یہ ہوا. اور تیسرا جو ڈیمیج بہت بڑا ہوا وہ یہ ہوا کہ جو فیکٹ ہے اور جو پروپیگنڈا ہے وہ اتنا مکس ہو گیا ہے کہ اب پروپیگنڈا بھی فیکٹ ہے اور فیکٹ بھی پروپیگنڈا ہے. یعنی جو آپ کو یقینی معلومات ہے وہ کہیں کھو گئی ہے. آپ نہیں سمجھتے دیکھ سکتے فیس بک کی بنیاد پر یا فیس بک پہ بیٹھ کر. آپ کی عادت میں یہ بات شامل ہو گئی ہے کہ آپ اس پورے کچرے میں کیا فیکٹ ہے اور کیا پروپیگنڈا ہے، اس کی تمیز جو ہے وہ آپ کو ختم ہو گئی ہے. ایک پوسٹ آپ کو جو ہے وہ ایک بات بتاتی ہے، دوسری پوسٹ آپ کو دوسری بات بتاتی ہے. ہر آدمی کو یہ ایکسس ہے کہ وہ غلط سلط اپنی مرضی کی، اپنے مسلک کی، اپنی جو ہے وہ جو اس نے سوچا ہے، جو اس نے سمجھا ہے، اس کو وہ علم کے طور پر، نالج کے طور پر وہ پیش کر رہا ہے. چیک کوئی ہے نہیں، یقیناً سب لوگ کو یہ سہولت ہے کہ وہ پیش کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ ایک ایسا میڈیم بن گیا کہ جس میڈیم کے اندر سے نالج تو ہو گئی غائب، اور صرف جو ہے وہ افراتفری، انتشار، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہو گئیں. تو آدمی کا جو علم کے ساتھ تعلق تھا، جو نالج کے ساتھ تعلق تھا، اس سوشل میڈیا کی ایپ نے اس تعلق کو بہت حد تک ڈیمیج کر دیا. میں نہیں سمجھتا کہ فیس بک کے اوپر بیٹھ کر آپ کسی پوسٹ کی بنیاد پر کوئی علم کی بات جو ہے وہ سمجھ پائیں. یہ 3 میں نے آپ کے سامنے بڑے نقصانات رکھے ہیں. باقی وقت کا ضیاع، آنکھوں کی خرابی، جی یہ تو جی جی مطلب جی جی بہت بہت ساری اور بھی خوبصورت. بات. جی جی نہیں زاہد، آپ نے ڈیفینیٹلی اس کے پازیٹیو بھی اور نیگیٹو اسپیکٹس بھی بہت اچھی طرح سے ہائی لائٹ کیے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پوائنٹ وائز آپ نے یہ سب چیزیں ہائی لائٹ کر دی، تو ہم نے کم وقت میں سم اپ کر لیا. اب اگر ہم اس کا نٹ شیل نکالیں، جو آپ کی بات ہے، اگر ہم آپ ہی کے پوائنٹس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں، تو نٹ شیل اس میں جو بظاہر نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ جہاں پہ فیس بک نے ایک فرد کی تنہائی کو دور کیا، وہاں دوسری طرف اس نے فرد کی تنہائی کو قتل بھی کر ڈالا. جو وہ تنہائی ذات کی معرفت کے لیے اور ذات کی آگہی کے لیے ضروری ہوتی تھی، وہ وقت جو اس کو ملتا تھا انسان کو کہ جس میں وہ بیٹھ کر، جیسے آپ نے کہا، کہ اپنے اندر جھانک سکے، اپنے آپ کو کھنگال سکے، اپنی سوچوں کو میں نکھار پیدا کر سکے، اپنے گول سیٹ کر سکے، واٹ ایور، تو وہ چیز ختم ہو گئی. اور پلس اس کے ساتھ جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارا اٹینشن اور کنسنٹریشن اسپین جو ہے وہ پہلے ہی کم ہو رہا تھا، وہ اب نل ہو گیا ہے، زیرو ہو گیا ہے. جیسے آپ نے سیکنڈوں کی بات کی، تو بس ہم ایک نت نئے رنگ اور نت نئی ساری چیزوں کو بس ہم دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور اس میں
گھنٹے گزار دیتے ہیں اور ہمیں وقت کے ضیاع کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو نٹ شیل اگر میں یہ کہوں کہ فیس بک کے نقصانات زیادہ ہیں فائدے کم، تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے زاہد؟ جی زاہد. میں آپ سے مائک. بالکل اتفاق کروں گا کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں اور فائدے اس کے کم ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ میں پھر اسی طرف رہوں گا کہ جو نہیں ہوتی اس کا جو استعمال ہے بنیادی طور پر وہ ٹھیک اور غلط ہوتا ہے. اب یہ جو آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کے صحیح استعمال کی طرف اگر سارے لوگ مل کر قدم بڑھائیں تو یہی ٹول جو ہے وہ آپ کو نقصانات کے بجائے پیورلی فوائد دینے کے قابل بھی ہو سکتی ہے. مثلاً اگر ہم اسی فیس بک کے اوپر مختلف قسم کے گروپس بنا لیں اور بہت سے گروپس بنے ہوئے ہیں جہاں آپ دیکھیں کہ صرف اس گروپ نے یہ پابندی لگائی ہے کہ اس گروپ میں صرف اس موضوع پہ بات ہوگی. تو اگر آپ اس گروپ کا پارٹ بن جاتے ہیں اور آپ اپنی نیچر اور رجحان کے مطابق گروپ کا جو ہے وہ انتخاب کر لیتے ہیں، اس کا پارٹ بن جاتے ہیں اور ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ اس جو انتشار کا جو سچویشن ہے اس سے آپ باہر نکل کر کسی پازیٹیو ڈائریکشن میں ایک پورے یعنی آپ کے جو ہم خیال گروپ ہے وہ بڑی تعداد میں ہے، لاکھوں کی تعداد میں، ان کا پارٹ بن جاتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جی آپ کسی بڑے سسٹم کا حصہ ہیں. مثال کے طور پر آپ بھی ایک گروپ میں شامل ہیں عالمی کتابوں کے اردو تراجم، بڑا زبردست گروپ ہے. یعنی جو کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں جن کو شوق ہے وہ جب اس گروپ میں شامل ہوتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے وہ کتابیں ڈفرینٹ ٹائپ کی اس میں پوسٹ ہو رہی ہیں، جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ ادبی ہے. تو اگر کچرا بھی ہے ایک طرف تو ایک طرف اس کا پازیٹیو یوز بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کا پازیٹیو یوز کریں، یعنی اور یہ میں نے پھر وہی والی بات ہے، یہ ہوتا ہے رہنماؤں کو کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو کا غلط استعمال کر کے اس کو کچرا بنانے کے بجائے وہ اپنا رول پلے کریں اور اپنا رول پلے کر کے پوری کمیونٹی ڈیولپ کریں. اس کمیونٹی اور ڈفرینٹ ٹائپ کی کمیونٹی ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پازیٹیو ہوگا. لیکن آپ کا یہ سوال کہ اس وقت موجودہ حالت میں اس کا نقصان زیادہ ہے یا فائدہ، تو بلا شبہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے فائدے کے مقابلے. اوکے. اچھا زاہد، میرے ساتھ شاہد بھی آج موجود ہیں، انہوں نے ساری گفتگو سنی ہے تو میں کچھ وقت ان کو بھی دینا چاہوں گا اور شاہد سے بھی سوال کروں گا کہ شاہد جو ہیں یہ بھی سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے فارغ وقت میں. تو شاہد کا پرسنل ایکسپیرینس اس حوالے سے کیا ہے؟ تو شاہد تم بتاؤ یار کہ تمہارا پرسنل ایکسپیرینس، جو ابھی ہم نے یہ باتیں کی یا زاہد صاحب نے اپنی باتیں رکھی، تو فوائد اور نقصان کے حوالے سے میں تم سے جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جو بھی زاہد نے بات کی کہ the way how we treat the things، یعنی وہ طریقہ کہ جس کی وجہ سے ہم کسی بھی چیز کو فائدہ مند کر سکتے ہیں. تو فیس بک کو فائدہ مند لوگوں تک کیسے گائیڈ کیا جائے، ان کی رہنمائی کیسے کی جا سکتی ہے کہ فیس بک جو ہے ایک ایسا میڈیم ہے جس سے آپ فائدے اٹھا سکتے ہیں نقصانات کی بجائے؟ کیا طریقہ ہو سکتا ہے جو ہم تم مل کے انگوٹھا اپنا چلاتے رہتے ہیں اور پوسٹ کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، تو اس عادت سے کیسے ہم، یا اس نشے سے، اب تو نشہ ہی بن گیا ہے، اس سے چھٹکارا پا کر پازیٹیو کی طرف کیسے جائیں گے؟ وہ تم کوئی سجیشن دو. ہاں شاید سر پازیٹیو کی طرف ایک تو یہ ہے جو آپ کام کر رہے ہیں سر، یہ گروپ بنا کے جو بتایا انہوں نے، گروپ بنا کے جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اس طرح گروپ میں ایڈ ہو جائے اور ایک دوسرے کی جو سوچ ہے اس کو شیئر کیا جائے کہ کیا باتیں کرنی اور ہر حوالے سے بات کی جائے. تو پازیٹیو جو ہے نا، پازیٹیو ایک مجھے یہ بھی لگتا ہے اس میں فیس بک میں سر، یہ آپ یعنی ٹی وی سے آپ کی جان چھوٹ گئی ہے. تو ساری چیزیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ٹی وی میں تو جو آپ نے دیکھنا تھا وہ آپ کو یعنی زبردستی دیکھنا ہے، اس میں یہاں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، جو چیز سبسکرائب کریں گے وہ چیز آپ دیکھیں گے. یہ پازیٹیو چیز ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ایک دوسرے کے خیالات شیئر کر سکتے ہیں اور وہی انہوں نے بتایا ایڈورٹائزنگ کر سکتے ہیں.
اور یہ چیزیں یعنی کہ سمٹ گئی ہے, یعنی دنیا کو سمٹا دیا ہے اس نے نا, ایک دوسرے سے ملا دیا ہے, جس میں اور ملا دیا ہے جس میں آپ کے جو ریلیٹیو تھے جن کو آپ بھول گئے تھے, جو آپ کے دور تھے, ایک دم آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, سجیشن آ جاتا ہے آپ کا, پھر آپ کو یہ فلاں کے تو سمٹ گئے کافی. تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں اس میں. مزید پازیٹیو کیسے بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ ابھی بھی 90% لوگ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہاں سر, وقت ضائع کرے. پازیٹیو تو سر اسی طرح بنایا جا سکتا ہے کہ ہم اس میں جو ہے نا کتاب کے حوالے سے بات کریں, اور معرفت کے حوالے سے بات کریں, اور ایک دوسرے کو چیزیں سکھائیں جو آپ کو آتی ہیں, وہ آپ مجھے سکھائیں جو مجھے آتی ہیں, میں آپ کو کوشش کروں سکھانے کی. یہ چیز ہے دوسرے سے مل کر, جوائن ہو کر, کیونکہ ہر آدمی تو کمپلیٹ نہیں ہوتا نا, کسی کے پاس کچھ صلاحیت ہوتی ہے, کسی کے پاس کچھ صلاحیت ہوتی ہے, تو ایک دوسرے کو شیئر کریں, ایک دوسرے کو بانٹیں, اور ایک دوسرے کو یعنی اکٹھے ہو جائیں. تو آپ یہ اس کے فیس بک کے ذریعے اکٹھے ہو سکتے ہیں, تو کافی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں. دیٹس گریٹ. اچھا زاہد, یہ تو فیس بک کے والے سے ہم نے بات کر لی, کمپریہنسو آپ نے ماشاءاللہ سب چیزیں بیان بھی کی. اب میرا سوال ہے اگلا ایک اور خطرناک ایپ کے بارے میں, اینڈ دیٹ از واٹس ایپ. تو اس کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں کہ واٹس ایپ کے فوائد اور نقصانات. جی زاہد. واٹس ایپ جو ہے نا سر, اس کے نقصانات تو نہیں ہیں وہ, کیونکہ بنیادی طور پر وہ ہے ہی گروپ بیسڈ, وہ تو ہے ہی گروپ بیس, اور اس کے اندر جو آپ کی چوائس ہے اور آپ کا رجحان ہے مطابق ہی دراصل آپ کسی گروپ کا پارٹ بن رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تو بہت کم اس کے بعد کے چانسز ہیں کہ خامخواہ کی چیز آپ کو دیکھنے کو ملے. وہ بڑا پرفیکٹ ہے, اس کی چوائس بہت اسٹرانگ ہے. آپ جس چیز, جیسے میں اگر ٹیچر ہوں تو آپ دیکھیے میرے پاس موبائل میں جتنے گروپ صرف وہی ہیں جو ٹیچنگ سے ریلیٹڈ, تعلیم سے ریلیٹڈ گروپس ہیں, میں اس میں خود شامل ہوتا ہوں, اور اگر مجھے پسند نہیں آتا تو میں اس گروپ سے باہر آ جاتا ہوں. زبردستی کوئی چیز مجھے واٹس ایپ کے اوپر کوئی دکھا نہیں سکتا. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا ہے. اس میں فائدہ دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ کمیونیکیٹ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. نارملی لوگ ایک دوسرے کو فون کال کرتے ہوئے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں ایکسپینس کی وجہ سے, لیکن واٹس ایپ نے آپ کی جو کمیونیکیشن کی ہیزیٹیشنس تھی اس کو بھی ختم کیا ہے, اور کمیونیکیشن فاسٹ ہو گئی ہے, بہت تیز آپ ایک دوسرے کو میسیجز بھیج رہے ہیں. ساؤنڈ کی شکل میں میسیج کی ٹرانسفارمیشن بھی آسان ہو گئی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ زیادہ تر لکھ کر میسیج بھیجنے کے بجائے ایک منٹ کا, 1.5 منٹ کا جو ہے وہ آواز کا کلپ ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوتے ہیں. میں بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے کاروباری جو فوراً جو ہے وہ میسیجز اور کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو واٹس ایپ تو ایک بہت ہی مفید ایپ ہے. اس نے کوئی توجہ بھی کسی کی اتنی زیادہ ڈسٹرب نہیں کی ہے, اس لیے کہ آپ کو انہوں نے اس طرح سے مینیج کیا ہوا اس کے اندر سسٹم کہ جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, جس قسم کے لوگوں سے آپ ملاقات رکھنا چاہتے ہیں ان کو رکھیں. ہاں, اب اس کے اندر کیونکہ لوگ فیس بک کے استعمال سے غلط عادت میں مبتلا ہو گئے ہیں, تو وہ غلط عادت پھر وہ یہاں واٹس ایپ کے اوپر بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک گروپ بنایا ہے, اس کا نام ہے کیریکٹر بلڈنگ. تو شروع کے اندر جب میں نے گروپ بنایا کیریکٹر بلڈنگ کا, تو اس میں لوگ زاہد آپ کا رابطہ منقطع ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے, لیکن آپ کی آواز غائب ہو چکی ہے, اور ڈیفینیٹلی اٹس پرہیپس بیکاز آف دا نیٹ کنڈیشن فرام مائی سائڈ. تو آپ اپنے نیٹ کو بھی دیکھ لیجئے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو 4G پہ کنورٹ کرنے کی, اسٹریم فائبر پھر فیل ہو رہا ہے. تو لیٹ می کنورٹ اٹ آن. انٹرنیٹ ہمارا سلو ہے.
ہاں تو بہرحال جی آپ بتا رہے تھے کیریکٹر بلڈنگ کے گروپ کا اپنا بتائیے جی زاہد. جی سوری، دوبارہ کیریکٹر آپ سے بلڈنگ کے کہیے گا، گروپ میں کے آپ کی بارے بات میں سن بتا نہیں رہے پا رہا. تھے. ہاں کیریکٹر بلڈنگ کا گروپ آپ واٹس ایپ پہ کچھ بتا رہے تھے اپنا، وہ نہیں آواز آئی تھی. آپ جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ واٹس ایپ میں یہ سہولت موجود ہے کہ آپ ایک گروپ کو کسی خاص مقصد کے لیے بنا کے اس میں ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کیریکٹر بلڈنگ کا گروپ بنایا، اس کے اندر صرف کردار سے متعلقہ چیزیں ہی ڈالی جائیں. اور لیکن کچھ لوگ فیس بک کی عادت خراب ہونے کی وجہ سے اس گروپ میں بھی آ کے وہ لطیفہ ڈال دیتے ہیں یا کوئی ایسی پوسٹ لگا دیتے ہیں جو مذہبی ہو، مسلکی ہو، تو ان کو اس گروپ سے نکالا بھی جا سکتا ہے اور ان کو بین بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بڑا آسان ہے. اس لیے اچھا میں نے دیکھا واٹس ایپ. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے ابھی ایک لطیفہ یاد آ گیا جو میرے خیال میں نے کل ہی پڑھا تھا اور واٹس ایپ ریلیٹڈ تھا. یہ فیس بک پہ ہی پڑھا تھا میں نے. چونکہ جیسے لطیفوں کی بھی ہم ایک دفعہ بات کر چکے ہیں کہ تھوڑے بہت لطیفے بھی ذہن میں رکھنے چاہیے. ہم بہت ہی خوش باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ تھا کہ نیو یارک کو آپ کی نظر سے پیچھے رہا ہوگا میں تھوڑا سا، لیکن بلا لیا تمام سی آئی اے کو، موساد کو، را کو، آئی ایس آئی کو، یا جتنے بھی سارے ان کے پاس ہوتے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے یا کوئی نیا کوڈ وہ لانچ کیا ہے. اور پاکستان سے اوریجنیٹ ہوئی تھی وہ کال واٹس ایپ پر. تو اس کے بارے میں سب تشویش بچ گئی تھی. وہ 24 گھنٹے گزر گئے، نہیں سمجھ میں آیا. وہ جو بھی ہیں اس کے فیس بک کے آنر اور سی او وغیرہ وغیرہ، وہ اس کا حشر نشر لال آنکھوں بکھرے بالوں کے ساتھ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں، اس کی وہ جو انکرپشن ہے وہ مکمل نہیں ہو رہی تھی اس کال کی. وہ 4 گھنٹے کی لمبی کال تھی اور جس کو فیل ہو گئے تھے ڈیکرپٹ کرنے کے لیے. تو اس کے بعد ان کو خیال آیا تو انہوں نے ایک لوکل پاکستانی کو بلایا وہاں پہ. ان کے آفس میں کوئی کام کرتا تھا، کوئی ڈرائیور یا اردلی ٹائپ کا، اور اس سے کہا کہ وہ کچھ بتائے. تو اس نے کہا سر جی مجھے شروع سے سنا ہے نا یہ کال. تو اچھا وہ اس میں کال کی خاص بات کیا تھی کہ وہ سانسوں کی آواز تھی نا. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی سانسوں کی آواز سے کوئی ڈفرینٹ کوڈ ڈیولپ ہو گیا ہے جو پاکستان نے ڈیولپ کر لیا ہے، اور اب وہ اٹیک کرنے والے ہیں. انڈیا نے اپنے سارے جہاز ریڈی کر لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا. تو اس کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ سر جی مجھے وہ اپنی مقامی لینگویج میں کہ مجھے آپ شروع سے سنائیے نا یہ کہاں سے اوریجنیٹ کرتا ہے. تو وہ جب اس نے شروع سے سنا تو جو پہلا جو اس میں ایک سینٹینس تھا، اور اس سینٹینس کے بعد وہ پھر اس نے سر پکڑ لیا اور پھر اس نے اس کی جو انکرپشن تھی وہ 2 سیکنڈ میں کر دی. تو وہ پہلا جملہ یہ تھا کہ جانو ٹھیک ہے تم اب سو جاؤ لیکن فون بند نہیں کرنا، میں واٹس ایپ پہ تمہاری سانسوں کی آواز سننا چاہتا ہوں نا ساری رات. تو اس نے سر پکڑ لیا اور پھر جب اس نے ڈیٹیلز بتائیں کہ یہ کہانی تھی تو اس کے نتیجے میں وہ پاگل ہو گیا زکربرگ. اور اس نے اس کے بعد پاکستانی سیکٹر کے جو واٹس ایپ تھا سارا اس کا وہ تمام تر چیزیں اور زیادہ سخت کرتے چلے کر دی کہ جو وغیرہ وغیرہ لطیفے کی شکل میں تھا. تو واٹس ایپ کا جو سب سے بڑا مس یوز ہے کہ جب آپ ایزی ایکسس دے دیا آپ نے کہ انٹرنیٹ تو آپ کا پیکج کی شکل میں یا آپ کا جو سمجھ لیجیے کہ وائی فائی کی شکل میں لگا وہی ہے، آپ نے 1 ٹائم پے کرنا ہے. فون کال کریں گے تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی فون کال موبائل سے کریں یا پی ٹی سی ایل سے کریں تو اس کا بل ہی 1000 میں کنورٹ ہو جاتا ہے، 1000 روپے میں بن جائے گا اس کا بل. تو واٹس ایپ نے یہ سہولت دے دی کہ جو لو برڈس ہیں وہ لو برڈس جو ہیں بہت ایزیلی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں رات بھر وہ نہ صرف آڈیو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں بلکہ ویڈیو چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور ویڈیو چیٹنگ میں پھر جب آزادی ہوتی ہے میل ٹو فیمیل کی تو اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی وہ ابھی جس طرح سے ہم اپنے شریفانہ حلیے میں کپڑے وپڑے پہن کے بیٹھے ہیں تو وہ سب چیزیں پھر ادھر سے ادھر
ہونے لگتی ہیں. تو نتیجتاً جو واٹس ایپ جیسی جو ایپس ہیں جو ہمیں آزادی دے رہی ہیں کہ بھئی آپ نے 2 روپے خرچ کر لیے اور 2 روپے میں آپ نے 26 گھنٹے یا 28 گھنٹے یا جو واٹ ایور یو فیل فری آپ اس کو کرتے رہیں. تو اس کے نتیجے میں جو اخلاقی جو ہمارا ڈومین ہے وہ بھی ڈیمیج ہو رہا ہے, جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا. نمبر 1. نمبر 2, ہر شخص یہاں پہ چونکہ فیس بک یا اور دیگر تمام چیزوں کی وجہ سے افلاطون اب بن چکا ہے, تو اس افلاطونیت میں ہر شخص نے اخلاقی فریضہ سمجھا ہوا ہے کہ وہ 8-10 گروپس کا ایڈمن بنے, مینیجر بنے یا جو بھی بنتے ہیں یہ واٹس ایپ گروپس کے, اور اس نے اپنے تئیں 8-10 گروپ بنائے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جتنے بھی کانٹیکٹس اویلیبل ہیں سب کو ٹھکا کر کے اس میں ان کو ڈال دینا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو آپ کا فون ہینگ ہونا شروع ہوتا ہے صبح بخیر اور شام بخیر اور رات بخیر اور آندھی بخیر اور طوفان بخیر اور بارش بخیر کے میسیجز سے, تو نتیجتاً اس میں نہ صرف فون ہینگ ہوتا ہے بلکہ جو اگر ضروری میسیجز کے کہہ لیجیے, کسٹمرز کے کہہ لیجیے, وہ سب پیچھے دیا, میسج کر دیا تھا, آپ نے رپورٹ نہیں دیکھ کے بتایا مجھے, وہ اب میں ڈھونڈ رہا ہوں, پتہ چلا اوپر سے 28 گروپوں میں وہ رات بھر وہ جاگ کر میسیجز کر رہے ہیں. تو وہ وقت کا جو ضیاع ہوتا ہے, وہ جو ہے میسیجز نہ کوئی پیر ہوتا ہے, وہ ہمیں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ واٹس ایپ یا ڈاکٹر صاحب کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ واٹس ایپ کے کیا نقصانات ہیں. نہیں, میرا سوال نہیں, میرا جو بات تھی وہ شروع میں نے یہی کی تھی کہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ورلڈ گلوبلی, آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا اسپیشلی پاکستان اور پاکستانی معاشرے کے حوالے سے. ہر چیز ہر جگہ کے لیے نہیں بنی ہوتی, اور ہر چیز ہر جگہ کے حوالے سے اگر آپ اس کو کھلا ڈھلا چھوڑ دیں گے, ہم ایک اور موضوع پہ بھی اپنے کسی پروگرام میں بات کر چکے ہیں, وہ پولیٹکس کے حوالے سے تھا, تو اس کو تو میں دوبارہ نہیں لا رہا, لیکن کہنے کا مقصد یہ جو مجموعی مینٹیلٹی جو ہے ہماری قوم کی, ہمارے معاشرے کی, تو ان کو جیسے میں نے بتایا نا کہ ہر چیز ایک تو فری میں چاہیے, اور فری میں ایک نہیں دو, اور دو نہیں تو 20 چیزیں فری میں چاہیے ہوتی ہیں. نمبر 3, ہر شخص یہاں پہ لیڈر ہے, ہر شخص یہاں پہ رہنما بننے کے فرائض انجام دے رہا ہے, اس کی ڈومین ہو یا نہ ہو. اب آپ تو چلیں سینسیبل آدمی ہیں, اپنے ٹیچنگ سے ریلیٹڈ اپنے گروپس بنا لیے یا گروپس کو جوائن کر لیا. یہاں پہ تو پتہ نہیں کس ٹاپکس پہ گروپس بنے ہوتے ہیں, اگر میں آپ کو کبھی دکھاؤں تو ہزاروں, 50 ہزار میسج جمع ہو جاتے ہیں. تو ابھی جا کے جب میرا فون ہینگ ہونے لگا تو میں نے بحالت مجبوری اپنے آپ کو ایگزٹ کیا, 4 گھنٹے لگا کے تمام میموری اس کی ڈیلیٹ کی, تو تب کہیں جا کے فون دوبارہ ورکنگ کنڈیشن میں آیا. تو یہاں پہ لوگ نہ جیتے ہیں اور نہ جینے دے رہے ہوتے ہیں. تو نتیجتاً ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اگر ہم مادر پدر آزادی عنایت کر دیں گے تو یہاں پہ مس یوز زیادہ ہیں, یوزز یہاں کے لوگوں کو آتے نہیں, ان کے پاس کرنے کا کوئی کام ہے نہیں, اور ظاہر جب کرنے کا کوئی کام ہے نہیں تو وقت تو انہوں نے ضائع کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر جب کرنے کے بعد جو ہم اپنی ایک اور پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ ان کو بس پکا پکایا چاہیے کہ وہ 24 گھنٹے ضائع کر دیں گے, 25ویں گھنٹے لائن میں لگ کے ان کو فری میں کھانا, کپڑے, جوتے لتے سب مل جائیں گے, تو ان کو ٹینشن کوئی نہیں رہنی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کی یہ جیسے فیس بک کی جو ہم نے بات کی, وہ تو براہ راست آپ کا وقت ضائع کر رہی ہے, اور اس میں تو آپ کے پاس پھر بھی اختیار ہے نا کہ آپ فیس بک پہ جائیں گے, انگوٹھا چلائیں گے تو آپ اپنا وقت خود برباد کر رہے ہوں گے. لیکن واٹس ایپ تو ایک بیسک نیڈ ہے, جسٹ لائک اٹس اے ریپلیسمنٹ آف یور کمیونیکیشن ٹول. اب اس کے اندر اچانک صبح آپ کی آنکھ کھلتی, پتہ چلا 25 گروپوں میں ایڈ ہوئے ہیں, اب آپ وہاں سے نکلیں, کوئٹ کریں, رپورٹ کریں یا واٹ ایور, ایک لمبی کہانی نہیں, آپ کو ہر ہفتے ایک ایکسرسائز سے بلا وجہ میں گزرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ جب ملتے ہیں, یار آپ کیوں نکل گئے گروپ میں سے, اس میں تو یہ انفارمیشن ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. اب میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں کہ بھائی آپ خود دیکھو کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے, اور پھر آپ وہ ایلوپیتھک پہ گروپ بنا رہے ہو, ہومیوپیتھک پہ گروپ بنا رہے ہو, ڈائبٹیز پہ گروپ بنا رہے ہو, باغبانی پہ گروپ بنا رہے ہو, فلاں 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 فلاں.
So I don't think so कि anyone can be so much expert in every domain, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है. तो यहाँ के हवाले से जो सोशल मीडिया है उसका रोल डिवाइस और डेफिनेटली कुछ उसको स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, स्ट्रक्चर फॉर्म देनी पड़ेगी. या जैसे आपने देखा होगा, आप भी यूज कर रहे होते हैं, मैं भी यूज कर रहा होता हूँ, तो हमारी कोशिश यही होती है कि कोई अगर पॉजिटिव या प्रोडक्टिव बात हो, कोई आइडिया हो, उसको हम शेयर करें, और इसके अलावा बाकी चीजों को तो हमने ओवरलुक करके निकल जाते हैं. अब ये दो बातें मैंने इसलिए की कि बाकी जितनी भी एप्स हैं, अब इंस्टा की बात कर लीजिए, इंस्टाग्राम की बात कर लें, ट्विटर की बात कर लें, या इससे मिलती जुलती और भी कई एप्स हैं, तो इसमें इन सब चीज़ों को जो मैं समझा हूँ, इसको जो लॉन्च किया गया इन सबको, या जिन लोगों ने इनको लॉन्च करवाया, उनका मेन ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये है कि हर शख्स के हाथ में आज़ादी इजहार का एक डंडा या पिस्तौल पकड़ा दिया जाए, जिससे वो मतलब बमबारी या जो भी कह लें एक दूसरे का सर फोड़ता रहे और एक दूसरे का वक्त ज़ाया करता रहे. अब ऑब्वियसली उसके अंदर भी होता ये है कि 100 लोग अगर ऐड हैं तो 100 में से 5, 10, 15 ही काम की बातें कर रहे होंगे, बाकी के सारे जो हैं वो फिर उनकी कहानियां डिफरेंट एंगल से चल रही होंगी. तो एनीवे, कट शॉर्ट, इन दो बातों के अलावा, व्हाट्सएप और फेसबुक के अलावा जो सोशल मीडिया के और एप्स या और सॉफ्टवेयर हैं, उनके बारे में जाहिद थोड़ा सा मजीद बता दें, तो फिर हम इसको प्रोग्राम को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं. और कोई एक ऐसी ऐप का जरूर आप जिक्र कीजिएगा जिससे लोगों को पता चले कि वो खालिसतन मुफीद हो लोगों के लिए, जिसका कोई साइड इफेक्ट हमें ढूंढ कर भी हम चाहें तो वो ना निकल सके. तो काइंडली प्लीज. जी जाहिद. जी ये जो अच्छी मुफीद ऐप, तो खालिसतन मुफीद तो शायद बहुत मुश्किल होगा ढूंढना, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तानी दोस्त अहबाब लोग हर मुफीद चीज़ के अंदर भी अपने तौर पर जो है वो स्क्रू लेके, पाना लेके उसको कुछ ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि उससे नेगेटिव चीज़ें जो है वो निकालना शुरू कर देते हैं. अब जैसे व्हाट्सएप ही की मिसाल ले लें, आपने जितनी बातें बताई ये तो मैंने कभी सोची भी नहीं है कि ऐसा भी व्हाट्सएप पे होता है, लेकिन आपने कहा यकीनन समाज हमारा तो बहुत कुछ है, क्योंकि सर वो मैंने आपसे कहा ना कि जो आदमी जैसे उसको यूज़ करेगा उसके लिए वो वैसा होगा, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ तालीम की कमी है और लोग उसका नेगेटिव यूज़ ज़्यादा करते हैं. अच्छा, अगली जो ऐप मैं आपसे डिस्कस करूँगा यकीनन बड़ी वेल नोन है, यूट्यूब. यूट्यूब ने एक बहुत बड़ा इनकलाब पैदा किया है पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी. क्योंकि यूट्यूब में सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट नहीं है, बल्कि लेक्चर है, पूरा वीडियो है, साउंड के साथ और आपके एक्सप्रेशन के साथ, और उसमें आप वीडियो के अंदर डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड कर सकते हैं. तो यूट्यूब तो एक बहुत बड़ा समझ लें यूनिवर्सिटी टाइप की चीज़ है, कॉलेज टाइप की चीज़ है, जिसमें इन्फॉर्मेशन बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया से लोगों ने उसमें जमा करना शुरू कर दी हैं. मैंने देखा है कि बेशुमार चीज़ें जो मेरी स्किल्स हैं उसका इन्हिसार भी यूट्यूब पर है. आप इंग्लिश सीखना चाहें तो यूट्यूब आपको मदद फ़राहम करता है, आप मैथमेटिक्स सीखना चाहें तो यूट्यूब आपको मदद फ़राहम करता है, आप इवन गिटार बजाना चाहते हैं, आपको शौक़ है कि आप गिटार बजाना सीखें तो यूट्यूब आपको गिटार बजाना भी सिखा सकता है. मेरे छोटे भाई हैं, वो बहुत अच्छा ऑर्गन बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं बहुत अच्छा, उन्होंने पूरा कीबोर्ड जो है वो यूट्यूब से सीखा है. इसी तरीके से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें आप यूट्यूब पे जो है वो स्टडी कर सकते हैं. तो यूट्यूब, और फिर आप प्रोफ़ेशनल जो स्टडीज़ हैं, वो तक जो है वो यूट्यूब पर आ गई. दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ के सारे लेक्चर आपके यूट्यूब पर मौजूद हैं. न सिर्फ़ ये कि एक दफ़ा के, बल्कि हर साल वो जो लेक्चर दे रहे होते हैं, उसको उन्होंने यूट्यूब पे शेयर किया है, ताकि वो उनके जो स्टूडेंट हैं, उसको भी रिपीट कर पाएँ और सारी दुनिया के लोग उनको देख पाएँ. तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें नेगेटिव चीज़ भी है, क्योंकि यूट्यूब ने ये कहा है कि आपकी जो वीडियो है, उस पर हम अपना इश्तिहार चलाएँगे, और उस इश्तिहार से जो पैसे हम कमाएँगे, उस पैसे का 5% आपको भी देंगे. तो हमारे यहाँ पाकिस्तानी, इंडियंस और दीगर लोगों ने जो इल्मी नहीं थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको ये खबर हो गई कि यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, तो उन्होंने फिर बेकार कंटेंट, मज़ाहिया कंटेंट, वल्गर कंटेंट और हकीम के नुस्खे और जनाब सेक्स की बातें और अजीब तरह की
جو ہے وہ 70,000 قسم کی چیزیں جو صرف انسان کو نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں، انہوں نے وہ کنٹینٹ بنانا شروع کیا، اور وہ کنٹینٹ بنا کے انہوں نے ڈالنا شروع کیا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ کیونکہ ان کو اس کے بہت لائکس ملے، ان کو بہت جو ہے وہ ویوز ملے، ان کی آمدنی شروع ہو گئی، تو ان کی دیکھا دیکھی پھر اور لوگوں نے بھی اسی طرح کے کام کر کے پورے یوٹیوب کو، بجائے اس کے کہ ایک مفید کنٹینٹ کی جگہ آپ اس کو رکھتے، آپ نے اسے بھی انٹرٹینمنٹ کی جگہ قرار دے دیا، اور اب بہت مشکل ہو گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہوئے فوکس کر پائیں۔ اس کے اندر بھی انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ بہت بڑے پیمانے پر آ گیا، اور انٹرٹینمنٹ میں پھر حلال حرام ہر چیز جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ یہ اچھا ہے کہ یوٹیوب جو پورن ٹائپ کی چیزیں ہیں اس کو وہ کنڈیم کرتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں اس نے یوٹیوب پہ نہیں رکھی ہوئی، لیکن آپ بول کیا رہے ہیں آپ نہیں کر پاتا، وہ تو صرف اور صرف ویڈیو کو سرچ کر پاتا ہے۔ تو لوگوں نے ایسا کیا کہ وہ ویڈیو تو بڑی اچھی ہے، ایک خاتون بیٹھی میں بہت جو ہے وہ برقع ورقع پہن کے اور پردے وردے میں ہے، لیکن جو وہ باتیں کر رہی ہیں وہ ولگر ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سارا کچرا یوٹیوب پر بھی آنا شروع ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود کہ یوٹیوب پر کچرا ہے، لیکن اس کے باوجود یوٹیوب کے اوپر بہت بڑی چیزیں بھی موجود ہیں۔ میں نے پچھلے کورونا کے دوران میرے بچوں نے تقریباً 1 سال کے اندر پوری سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پائتھن کی لینگویج جو ہے زاہد آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اب اس وقت نیٹ کا کنیکشن گڑبڑ کر رہا ہے، تو اینی وے اس وقت میری طرف نیٹ صحیح چل رہا ہے، تو میں اپنی بات کر لیتا ہوں۔ آپ نے صحیح کہا کہ ان تمام سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں یا اپلیکیشنز یا جو بھی ٹولز ہیں، تو اس میں بظاہر دیکھا جائے تو یوٹیوب ایسا ٹول تھا یا ہے کہ جس کے اندر پھر بھی کام کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور اس میں کام کی چیزیں یوٹیوب میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور باقی جتنی بھی ہیں وہ چاہے کمیونیکیشن وہ ہوں یا انٹرٹینمنٹ کی ہوں یا ایجوکیشن کی ہوں، وہاں پہ گڑبڑ رہتی ہے، گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو یو آر ویری مچ رائٹ۔ اور اس حوالے سے اس کے علاوہ کوئی اور ایپ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب کے علاوہ، یا کوئی اور؟ جی سر، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایپ ہے ٹویٹر۔ ٹویٹر جی نے ٹویٹر کا جو فوکس تھا وہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی فیس بک سے ہٹ کر بنائی۔ فیس بک کا تو کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ چیزیں دکھا سکتے ہیں، اپنی لائف دکھا سکتے ہیں۔ ٹویٹر نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ بھئی آپ کو اپنی لائف دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے نظریات دکھا سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ پوری دنیا کی جو پالیٹکس تھی، پوری دنیا کی پالیٹکس، سیاست، وہ جو ہے وہ ٹویٹر پر آ گئی، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں یا نظریات کا اظہار کرتے ہیں، اس میں بڑا حصہ سیاست کا ہے۔ جو لوگ ملک کے اندر سیاسی سرگرمیوں سے متاثر ہیں، وہ جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ٹویٹر جو ہے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ڈیولپ ہو گیا کہ کوئی بھی شخص جو بات کہنا چاہتا ہے، جو وہ کہنا چاہتا ہے، جو اس کا خیال ہے، جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو وہ بڑے سلیقے سے وہاں چند لفظوں میں، اور انہوں نے یہ بڑی ریسٹرکشن بھی یہ رکھی ہے کہ آپ اس میں کوئی مضمون نہیں لکھ سکتے، آپ اس کے اندر کوئی 10 پیج کوئی چیز کاپی پیسٹ کر کے نہیں لکھ سکتے۔ اس میں آپ کو لازمی اپنے خیالات کو آپ کی جو لینگویج ہے اس میں ٹائپ کر کے ہی لکھنا ہوگا، اور بہت بڑا خیال ہوگا تو پھر وہ اس کا آدھا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ لوگوں نے صرف اور صرف کسی سوال کو اٹھانے کے لیے ٹویٹر کا یوز کیا، کسی کا جواب دینے کے لیے ٹویٹر کو یوز کیا، اپنے خیالات کو، اپنے نظریے کو بیان کرنے کے لیے ٹویٹر کو یوز کیا۔ اس میں ویڈیوز بھی جو انہوں نے ڈالنے کی فنکشنلٹی دی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 4 منٹ 5 منٹ کی ویڈیو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس کو لوگوں نے پھر درس و تدریس کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی اس کو یوز وہ نہیں کر سکتے، تو وہ ایک خالصتاً جو ہے وہ سیاسی پلیٹ فارم بنتا چلا گیا، یا مختلف قسم کی جو کمپنیز ہیں وہ اپنی جو پالیسیز رکھتی ہیں، بناتی ہیں، ادارے جو ہیں
انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ہینڈل کیے تاکہ وہ ادارے کو ریپرزینٹ کر سکیں، اس کے خیالات کی عکاسی کر سکیں. تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے ٹویٹر، جس نے پوری دنیا میں مختلف قسم کے سیاسی انقلاب میں اپنا رول پلے کیا ہے. یعنی عرب اسٹریم کو اگر آپ دیکھیں، آپ ترکی کے اندر انقلاب کو دیکھیں، اور مختلف ممالک کے اندر جو تحریکیں چلتی ہیں یا جو وہاں احتجاج ہوتے ہیں، وہاں جو لوگ ظلم کے خلاف بات کر رہے ہیں، یا جیسے آپ دیکھیں فرانس کے اندر پورا فرانس جو ہے وہ ایک پوری مشکل سیاسی لپیٹ میں تھا. ان سب چیزوں کے پیچھے دراصل ایک ایپ ہے، اس کا نام ہے ٹویٹر. ٹویٹر نے لوگوں کو ایک آواز ڈیولپ کرنے میں مدد فراہم کی ہے. پوری انسانی تاریخ میں یہ لمحہ کبھی نہیں آیا کہ جہاں پر لوگ ایک آواز جو ہے وہ بننے کے لیے بڑی تعداد کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائیں. تو ایک ٹویٹر جو ہے وہ اس نے سیاسی طور پر اور جو ہے وہ ایک بڑا انقلاب جو ہے وہ برپا کیا ہے. جی سر. دیٹس گریٹ. آپ نے بڑی اچھی ایپ کا ذکر کیا. تو میرے خیال میں ٹویٹر از ویری مچ گول فوکسڈ کہہ لیجیے، وہ ایپ کہلائے گی ایک. اور دوسری بات، وہ اس کی پالیسی آلموسٹ اس طرح کی ہے جس طرح سے میں چاہ رہا ہوں، اور جس پہ میں آپ کو بھی لانا چاہ رہا ہوں کہ ہم آن ٹو دا پوائنٹ، ان ٹو دا وکٹس بس بات کریں، اور پھر اپنی بات کر کے کسی اور چیز پہ آگے نکل جائیں. اب دیکھیے، ہم نے ایک کمپریہنسو ٹاپک اٹھایا، اس کو ہم نے سیگمنٹائز کیا، اور سیگمنٹائز کر کے پروز اینڈ کون. ہم نے جو بنیادی جو سوشل میڈیا ایپس تھیں ان کو آلموسٹ 1 گھنٹے کے اندر اندر کوشش کی کہ ہمیں جو تھوڑا بہت علم ہے یا جو آبزرویشن ہے ہم نے اس میں شیئرنگ کر ڈالی. تو اختصار جو ہے وہ اب آج کل، جیسے آپ نے خود کہا کہ اٹینشن اسپین کم ہو گیا ہے، کنسنٹریشن اسپین کم ہو گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں لوگ اب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. ان کو ٹپس چاہیے ہوتی ہیں، ان کو ٹیکٹکس چاہیے ہوتی ہیں، ان کو بس بیسک جو ان کی چیزیں ہیں وہ، جیسے آپ نے کہا یوٹیوب کے بارے میں، تو 99% جو ہمارے جو دور کی لڑکیاں ہیں، خاص طور پہ خواتین ہیں، ینگ لڑکیاں، تو وہ انہوں نے کھانے پکانے سیکھے ہی یوٹیوب سے ہیں. وہ ریسیپیز وہاں پہ دیکھ دیکھ کے وہ مزے کے کھانے بنا رہی ہیں. اور یہ نو ڈاؤٹ کہ بہت مزے کے بن رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بن رہے. یا جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ایک اسکلڈ پلیٹ فارم بن گیا، یہ ایک یونیورسل یونیورسٹی کی شکل اس نے اختیار کر لی کہ اس میں یو کین گو فار اینی ٹائپ کے. آپ کو گدا گاڑی چلانی ہے، آپ کو ایون آپ کو کچھ چیزیں ڈیولپ کرنی ہو ایسی جو آپ کا ڈومین نہ بھی ہو تب بھی، تو یو کین ڈو اٹ ویری ایزلی. جسٹ سرچ اٹ آن یوٹیوب اینڈ یو وڈ گیٹ اے ٹیوٹوریل، لائیو ٹیوٹوریل کہ آپ کو کیا میٹیریل چاہیے، کس طرح سے آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے، اینڈ یو کوڈ بی فلفلڈ. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی وزن رکھتی ہیں اور چل رہی ہوتی ہیں. اور جو فیس بک کا اپنا چارم ہے وہ صرف اور صرف یہ کہ وہ کھلی آزادی ایک اور رنگا رنگی، یعنی تنوع اتنا دے دیا کہ ایک شخص کو 1 گھنٹے کے اندر اندر کوئی 1000 موضوعات سے متعلقہ چیزیں اس کے سامنے آ گئیں، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ رینڈم میں آ رہی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ باقاعدہ اے آئی اس کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے، جو ان کے جتنے بھی انڈر ہینڈ یا بیک گراؤنڈ سافٹ ویئر ہیں وہ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں ہماری سائیکالوجی کو اور ہمارے انٹرسٹ کو، ہمارے ایپٹیٹیوڈ کو، ہماری پروفائلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس پروفائلنگ کے نتیجے میں ہمارے انٹرسٹ کے حوالے سے چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں. اور میں گزشتہ 8 10 15 سال سے جب سے میں ہوں تو میں کھیل رہا ہوتا ہوں، سوشل ایکسپیریمنٹس کر رہا ہوتا ہوں، اور اینڈ دین آئی ایم گیٹنگ دا فیڈس آف دوز تھنگس وچ آئی یوز ٹو سی لاٹ. تو اینی وے، تو یہ ہر شخص اپنے اپنے حساب سے میڈیاز کو یوز کر رہا ہوتا ہے. لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی ہم اب اس ایرا سے باہر نہیں نکل سکتے. اس کے بعد کیا ہوگا ہم نے ادھر ہی جانا ہے. جو پیچھے تھا وہ اس طرف پلٹنا بظاہر اب ناممکن ہے، ماں سوائے اس کے کہ کوئی ویری ڈراسٹک، ویری ریڈیکل گلوبلی چینج نہ آئے کہ جس میں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں اور ہمیں بیک ٹو دا پیویلین کیو مین کے طور پہ رہنا پڑ جائے. وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن اس سے ہٹ کر تو ہمیں اب جب اسی دنیا میں رہنا ہے اور اسی دنیا میں رہ کر سروائیو کرنا ہے، تو اس میں پھر کوشش یہ ہونی چاہیے، یا جیسے یہ پروگرام
शुरू करने की कोशिश की, या जिस तरह से आप भी ये हिमाकतें करते रहते हैं, मैं भी इसी तरह की हिमाकतें करता रहता हूँ, कि कम से कम हम अब इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव साइड पे, प्रोडक्टिव साइड पे जो कुछ भी हम वक्त दे सकते हैं वो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे डिलीवर करते रहें, जब तक भी हयाती है, जब तक अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है, तो हम ये चीज अपने एंड पे करते रहें। तो मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी कोशिश करें, आप एक की जगह 2 घंटे वक्त गुजारें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या वॉट एवर यू वॉन्ट यू लाइक, लेकिन कोशिश ये करें कि दैट नीड्स टू बी प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव। और अगेन मैंने पिछले किसी प्रोग्राम में भी कोट किया था, दोबारा कोट करूंगा, आपका जो दिल चाहता है करें। मुख्तार मसूद वाली बात, पत्थर को ठोकर, आपने ठोकर मारने को दिल चाह रहा है, ठोकर मारें, लेकिन पत्थर की जगह फुटबॉल को ठोकर मारें, ताकि वन डे यू कुड बी अ गुड फुटबॉलर इंस्टेड ऑफ गेटिंग हार्ट योर फीट। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब हम इससे बाहर नहीं निकल सकते तो कम से कम हम इसको पॉजिटिव पैराहन जरूर पहना सकते हैं। जाहिद, मैंने अपनी बात कंक्लूड कर दी, आप इसके कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं तो हम वाइंड अप करें आज का प्रोग्राम। जी जाहिद। जी सर, कंक्लूडिंग के साथ साथ एक बहुत ही अहम जानिब तवज्जो में दिलाऊंगा, वो ये है कि हमेशा से ये रहा है, ख़ासतौर पर हमारे मुल्क में हमेशा से ये रहा है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बजाय इसके कि वो उसको वेलकम कहते या उसमें वो अपनी राहें ढूंढते कि कैसे उसको पॉजिटिवली यूज़ किया जाए, उन्होंने उसकी हमेशा मुज़ाहमत की। पहले टीवी आया तो हमारे सब लोगों ने कहा, भाई टीवी देखना ही हराम है, आप टीवी देखेंगे तो गुनाह मिलेगा आपको। कितने लोगों ने टीवी अपने तोड़े, मतलब वो नमाज़ी बन गए तो उन्होंने घर में जाके टीवी तोड़ दिए। अगर वो हज करके आए हैं तो वापसी में आके उन्होंने अपना टीवी तोड़ दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब आप रोक नहीं सके उस टीवी के असर को, या उस टीवी के ज़रिए से जो कुछ इंसानी ज़हन के अंदर उंडेला जा रहा था, आप उसे नहीं रोक पाए। तो फिर आपने ये फ़ैसला किया कि जब ये इसके ज़रिए से इंसानी ज़हन में चीज़ें उंडेली जा सकती हैं, तो व्हाई नॉट कि हम भी इसको यूज़ करें। तो वही लोग जो इसको पहले हराम समझते थे, उन्होंने अपने चैनल बना लिए और इसके ज़रिए से अपनी आवाज़ लोगों के कानों में डालना शुरू हो गए। सेम यही पोज़ीशन आज भी है कि जब हम आज के दौर में रह रहे हैं, तो और इंटरनेट और ये जो ऐप्स वग़ैरह आई हैं, हमारा बड़ा तबक़ा इंटेलेक्चुअल का ख़ास तौर पर, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पीएचडीज़ हैं, जो मैंने देखा है कि बहुत उन्होंने अपनी ज़िंदगी तालीम में, तरबियत में, स्कूलिंग के अंदर उन्होंने गुज़ारी है। लेकिन जब उनको कहा जाता है कि आप अपनी आवाज़ के लिए अपना चैनल क्यों नहीं बनाते? आप जो कुछ आपके इल्म में है, वो आप क्यों लोगों को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते? तो वो अभी इसी जगह पर खड़े हैं कि ये तो ठीक नहीं है, इसने तो समाज को बर्बाद कर दिया है, इसने तो हमारा जो है बेड़ा गर्क कर दिया है, हम तो इसके खिलाफ हैं, हमने तो अपने घर से इंटरनेट निकलवा दिया ताकि बच्चों की पहुँच से ये दूर रही चीज़ें। अभी भी वो यहाँ खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा-सा इस मामले में एक पॉज़िटिव पहलू को भी देखना चाहिए, अगरचे कि यकीनन इसमें नेगेटिव पहलू बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आपने पॉज़िटिव पहलू नहीं देखा, तो आपका जो इल्म है और आपकी जो नॉलेज है और आपकी जो स्किल है, जिसमें आपने बहुत वक़्त लगाया अपना, जिसके अंदर बड़े आपने जो है वो अपने दिन-रात काले किए हैं, वो आप अपने साथ लेकर कब्र में चले जाएँगे। उसको आप डिलीवर नहीं कर पाएँगे, और पब्लिक जो है वो याद रखें, ये बात समझने वाली है, ख़ास तौर पर असातिज़ा के लिए, और जो जो तरबियत करने वाले लोग हैं, तालीम देने वाले लोग हैं। पब्लिक और अवाम और लोग और आज का बच्चा इज्तिमाई लर्निंग के प्रोसेस से बाहर हो गया है। वो इज्तिमाई लर्निंग पर नहीं खड़ा, वो इनफ़िरादी लर्निंग पे चला गया है। उसका अपने पास एक मोबाइल है, उसकी अपनी चॉइसेस हैं, उसकी अपनी विंडो है, उसके अपना चैनल है, उसके अपने जो है वो चल चीज़ें हैं, वो उसी को स्टडी कर रहा है, और आप उसको क्लास में बिठा के या मस्जिद में बिठा के या इज्तिमा में बिठा के आप दरअसल उसको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि जो लर्निंग का मीडियम है वो इज्तिमाई फ़ॉर्मेट में रहेगा। आप गलत सोच रहे हैं, लर्निंग इज्तिमाई फ़ॉर्मेट से निकल के
انفرادی فارمیٹ میں چلی گئی ہے. اب آپ کو اگر لرننگ کرنی ہے تو آپ کلاس روم میں 30 بچوں کو مسجد کے اندر 500 لوگوں کو چیزیں بتائیں گے، وہ نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے کہ وہ گھر پہ جا کے موبائل کھولتے ہیں اور وہاں سے چیزیں سیکھتے ہیں. تو آپ کو اس موبائل کی ونڈو میں آنا ہے، اپنا علم لے کر، اپنا نظریہ لے کر، اپنی سوچ لے کر، اپنے اخلاق کی تربیت لے کر، اپنی اسکلز لے کر. آپ اگر بہت اچھے الیکٹریشین ہیں اور آپ کسی ٹیکنیکل کالج میں پڑھا رہے تھے، آپ کے پاس بہت نالج ہے، آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی نالج لینے کے لیے بچہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. آپ کو نالج دینے کے لیے اس اسکرین کی اس چوکھٹ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا. اگر آپ پیش کریں گے تو آپ کا علم ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا، منتقل ہو جائے گا. آپ کے اس دنیا سے گزرنے کے باوجود جو ہے وہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے چلے جائیں گے. یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. میں کئی لوگوں سے ملا ہوں. ہمارے ایک استاد ہیں، بہت ذہین آدمی ہیں. میں جب بی ایڈ میں کر رہا تھا تو وہ میرے ٹیچر تھے. ان کا جو فلسفہ ہے اور ان کی جو نالج ہے اور ان کا جو ڈیلیور ہے وہ بلا کا جو ہے وہ متاثر کن ہے. میں نے ان سے کہا کہ سر پلیز آپ یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس پہ لے آئیں. میں نے ان کو باضابطہ کیمرہ لا کے دیا، ان کو میں نے مائک لا کے دیا، ان کو میں نے اور چیزیں جو ہے پرووائڈ کی، ان کو میں سمجھایا، سکھایا. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑا سا کام انہوں نے کیا اور کہا نہیں یار یہ جو ہے نا، نہیں یہ کام نہیں ہوگا، یہ نہیں چلے گا، میں اس سے متفق ہی نہیں ہوں. یہاں سے وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب لوگوں کو نئے زمانے کے جو تقاضے ہیں یا تقاضا اگر نہیں بھی ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو اسے ایڈاپٹ کرنے کی جو ہے ضرورت ہے. اپنے آپ کو اس کے ساتھ الائن کریں، ورنہ آپ میں اور نئی نسل کے اندر کوئی برج نہیں رہے گا. آپ اپنا رونا روتے ہوئے پیٹتے ہوئے چلے جائیں گے اور بچے جو ہے وہ کسی اور دنیا سے، کسی اور فلسفے سے، کسی اور کھڑکیوں سے اپنی چیزیں سیکھ رہے ہوں گے اور وہ ہوں گی جو آپ ان کو دینا نہیں چاہتے بلکہ کوئی دوسری دنیا ان کو دینا چاہتی ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی شدید ضرورت ہے. دیٹس گریٹ. بہت ہی اچھی بات سے آپ نے زاہد کنکلوڈ کیا. اینڈ دیٹ شوڈ بی دا میسج آف دا ڈے کہ ہم میں سے جس کو جو آتا ہے اس کو بس وہ کوشش کرے کہ اب جیسے زاہد نے بتایا کہ اب وہ ہر چیز انفرادی ہو گئی ہے، چاہے وہ سیکھنے کا علم ہو یا سکھانے کا علم ہو. تو آپ اپنے تئیں اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ انفرادی سطح پہ بڑے آرام سے سیکھ سکتے ہیں. اور آپ نے اگر سکھانے کا فیل اگر رکھنا ہے تو اب اس چیز کو آپ بھول جائیں کہ آپ نے کسی فزیکل اسپیس کے اندر بیٹھ کر باقاعدہ ایک مجمع یا گروپ جمع کر کے پھر اس کو آپ نے ایک پرانے اسٹائل میں ٹیچر بن کر آپ نے پڑھانا یا بتانا ہے. تو وہ چیز اب ممکن نہیں رہی. اور ود دا ایڈوانسمنٹ آف دا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ ویری سون وی آر گوئنگ انٹو دا ایرا آف آرٹیفیشیل سپر انٹیلیجنس. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میں گزشتہ 4-5 سال سے ہائی لائٹ کرتا چلا آیا ہوں فیس بک پیجز پہ اپنے، اور وہ اب پریکٹیکل میٹیریلائز ہو کر سامنے آ رہی ہیں. تو کہنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی زاہد کی بات پر کام دھرا جائے اور جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا آپ کا گول کچھ بھی ہو، سکھانے کا گول ہو یا پیسہ کمانے کا گول ہو، تو اس میں بجائے اس کے کہ آپ اونٹ پٹانگ چیزوں کو لے کے چلیں، ان اونٹ پٹانگ چیزوں میں کچھ کام کی باتیں شامل کر کے جس سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، وہ باتیں آپ ڈیجیٹل اپنی جو یونیورس بن گئی ہے جس کو میٹاورس کا نام دے دیا گیا ہے فیس بک میں، اور یہ سب چیزیں پہلے سے یہ لوگ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے علم میں تھا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اب اگلے 4-6 سالوں میں کیا کروٹ بدلے گی. تو ہماری یونیورس جو ہے از گوئنگ ٹو بی کنورٹڈ انٹو میٹاورس. اینڈ اگر آپ یو آر ناٹ دا پارٹ آف دیٹ میٹاورس تو آپ پھر کہیں پہ بھی نہیں ہوں گے. آپ کا نہ نام بچے گا نہ نشان بچے گا. اس بات پہ ہم بات ختم کرتے ہیں. آج کی زندگی رہی تو کل کوئی اور ٹاپک ہمارے ذہن میں آ گیا جو بھی تو ہم اس پہ بات کر لیں گے. اجازت دیجیے. والسلام. آپ سب کے لیے دعا گو ڈاکٹر صابر حسین خان. اور آئی اپریشیٹ زاہد علی مغل کہ ہی ڈیڈ ویری ویل ٹوڈے، اور کنسائز فارم میں آن ٹو دا پوائنٹ انہوں نے باتیں کی. یعنی ہم انشاءاللہ تعالی جلد ہی جب اپنے سیزن 2 میں جائیں گے ایک ڈفرینٹ رنگ میں، ڈفرینٹ روپ میں، تو مجھے یقین ہے کہ زاہد بھائی اسٹیبلشڈ
آل راؤنڈر بن چکے ہوں گے 2020 کے. ان کو ٹیسٹ میچ سے میں باہر لانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں اور یہ آ رہے ہیں. پہل اجازت، پھر کل ملتے ہیں. اللہ حافظ. ٹھیک ہے سر، اللہ حافظ سب لوگوں کو. اللہ حافظ.